عالم نے اس آسمان کو، زمین و زمان کو، فرش زمین کو، چاند سورج کو، 18,000 عالم کو جو پیدا فرمایا ہے، پروردگار عالم نے وہ سب میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ آج بہت قبولیت کا یہ وقت ہے الحمدللہ۔ حضرات محترم آپ یاد کیجئے، وہ زمانہ یاد کیجئے، ابھی میرے آقا مکہ کی سرزمین پہ تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی عبداللہ کے لخت جگر کعبہ کے چھاؤں میں نہیں آئے ہیں، ابھی اللہ کا وہ پیارا حبیب آمنہ کے بطن اقدس میں آیا نہیں ہے، ابھی اللہ کے پیارے پیغمبر نبی آخر الزمان اپنے قدوم لیمن سے مکہ کی سرزمین کو سرفراز نہیں فرمایا ہے، لیکن وہی مکہ کی سرزمین ہے۔ آمد مصطفیٰ سے قبل اس کا حال کیا تھا؟ وہ زمانہ کیسا پرفتن زمانہ تھا؟ ایک طرف کفر کی ہوا چل رہی تھی تو دوسری طرف شرک کی آندھی چل رہی تھی، ظلمت کا ماحول بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و تشدد کی آندھیاں چل رہی تھی، جبر و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یتیموں کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، غریبوں کو سینے سے لگانے والا کوئی نہیں تھا، زندہ دربار لڑکیوں کو کیا جا رہا تھا، وہ پرفتن زمانہ تھا، انسان تھا انسانیت نہیں تھی، آدمی تھا آدمیت نہیں تھی، لوگ تھے لوگوں کا وقار نہیں تھا، انسان تھے لیکن وہ درند سے بھی زیادہ ظلم میں آگے بڑھ چکے تھے، بیواؤں کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، یتیموں کے سر پہ کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں تھا۔ مصطفیٰ کی آمد نہیں ہوئی ہے، مکہ کی سرزمین ہے، پورا عالم پکے ظلم بنا ہوا ہے، ظلم گدا بنا ہوا ہے، جدھر دیکھو بدعت پھیلی جا رہی ہے، ظلمت اپنے آنکھوں کو اپنے آنکھوں کو پھیلاتی جا رہی ہے، دامن ظلمت دامن بدعت دراز سے دراز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے پرفتن ماحول میں کفر و شرک کے زمانے میں یتیموں کی آہیں بلند ہو رہی تھی، غریبوں کی آہیں بلند ہو رہی تھی، بیواؤں کی سسکیاں بلند ہو رہی تھی، مکہ کی سرزمین سے پیڑ پودے دعا کر رہے تھے، اے پروردگار عالم تیری مکہ کی سرزمین پر جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، جس سرزمین کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا ہے، اے پروردگار عالم جہاں جاہ زمزم ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، تیرا پیارا خلیل نے جس کعبہ کو آباد کیا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ نے جس کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے، اے پروردگار عالم اب اس زمین میں یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ ہم بچیوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیں، اے پروردگار عالم درخت پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کر رہے ہیں، سرزمین مکہ آہو فغا کر رہی ہے، یتیم کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات گر رہے ہیں، بیواؤں کے آنکھوں سے آنسو کی دھاریں موسلا دھار برس رہی ہیں، مولا تو کسی رحیم کو بھیج دے، مولا تو کسی کریم کو بھیج دے، مولا تو کسی اپنے طبیب کو بھیج دے، مولا تو اپنے کسی حبیب کو بھیج دے۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اے بیواؤں گھبراؤ نہیں، اے غریبوں گھبراؤ نہیں، اے یتیموں پریشان مت ہو، آج ظالموں کا ظلم ٹوٹے گا، ظلم و بربریت کرنے والوں کی کمر ٹوٹے گی، کفر و شرک کی کافور اور کالی کھٹائی وہ نور و ہدایت سے بدل جائیں گے۔ رب رحمت نے جواب دیا، اے شجر و حجر، اے مکہ کی وادیوں، اے مصطفیٰ اور اے منا، اے مقام عرفہ، اے جاہ زمزم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، القریب میرا حبیب جانے والا ہے، نبیوں کا نبی جانے والا ہے، امام الانبیاء جانے والا ہے، اللہ کا حبیب جانے والا ہے، جو جانے والا جا رہا ہے، وہ آدم کا بھی نبی ہے، وہ نوح کا بھی نبی ہے، وہ زکریا کا بھی نبی ہے، وہ شیش کا بھی نبی ہے، وہ نون کا بھی نبی ہے، وہ درمیان کا بھی نبی ہے، وہ موسیٰ کا بھی نبی ہے، وہ نون کا بھی نبی ہے، وہ یوسف کا بھی نبی ہے، وہ موسیٰ کا بھی نبی ہے، وہ ابراہیم کا بھی نبی ہے، وہ یعقوب کا بھی نبی ہے،
اے پتھروں گھبراؤ نہیں، اے لوگوں گھبراؤ نہیں، آپ ان قریب جانے والا ہے، میرا حبیب جا رہا ہے، تمہارا طبیب جا رہا ہے، میرا حبیب جا رہا ہے، رحمت کی چادر لے کے جا رہا ہے، میرا حبیب جا رہا ہے، اور عزت کو لے کے جا رہا ہے، میرا حبیب جا رہا ہے، چراغ نور لے کے جا رہا ہے، میرا حبیب جا رہا ہے، ہدایت کی شمع لے کے جا رہا ہے، میرا حبیب جا رہا ہے، اگوا انصاف کے پیغام کو لے کے جا رہا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے آمد مصطفیٰ سے قبل، میرے آقا کی میلاد سے قبل مکہ کی سرزمین ظلمت قضا بنی ہوئی تھی، لیکن قربان تھا جب آمینہ کے آنگن میں عبداللہ کے گھر میں اور عبداللہ کے لختے جگر آئے، عبدالمطلب کے گھرانے میں جب وہ منور شہزادہ آیا جس کی آمد سے پورا عالم منور ہو گیا، جس کی آمد سے آمینہ کا گھر مشکومبر بن گیا ہے، ہر طرف خوشیاں ہیں، ہر طرف بہاریں ہیں، ہر طرف جو ہے رونقیں ہیں، جدھر گزر جائیے پتھروں سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، شہر و حجر سلام پڑھ رہے ہیں۔ وہ عالم آتا ہے ایسے پرفتن ماحول میں جب میرے نبی کی آمد ہوئی، آمد مصطفیٰ سے پروردگار عالم نے پورے کائنات کو منور کر دیا ہے، ظلم چھٹ گئی، کفر مٹ گیا، تربیت ختم ہو گئی، عدل و انصاف آ گیا، اخلاق حسنہ آ گیا، چادر رحمت بلند ہو گئی، اور میرے آقا نے اپنی رحمت کی چادر کو اس طرح بلند فرمایا۔ آقائے نعمت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آئی بدر چھائی سنت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر تلا میرے بدلا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، حقی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے، ہمارے مومن ہونے اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہماری محبت لڑائی لے، جب بھی ہماری عقیدت لڑائی لے، جب بھی ہمارا پیار لڑائی لے، تو ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے لو کو لگانا چاہیے، میلاد مصطفیٰ کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے اے میلاد مصطفیٰ کی منکرو، عظمت مصطفیٰ کی منکرو، یاد رکھو جب تک نبی کے غلام زندہ رہیں گے نبی کا میلاد مناتے رہیں گے، مٹ جائیں گے یاد رکھو رے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ میلاد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ میلاد مصطفیٰ کی اس محفل میں بیٹھے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیا کوئی ایسا بھی ہے جو نبی کے میلاد کا منکر ہے، جو نبی کی عظمت کا منکر ہے، جو رفعت مصطفیٰ کا منکر ہے؟ ہاں اے لوگوں، دل کے دروازے کو کھولو، کسی فرش زمین کے اوپر ایسے بھی لوگ رہ رہے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، سر چہرے پہ داڑھی ہے، جبہ اور کرتا ہے، کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، لیکن جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تب وہ خوشی مناتے ہیں، ان کے گھر میں جب ناتی پوتا آتا ہے تب وہ خوشیوں کو مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے گھر میں تو وہ گھروں کو سجائیں گے، لائٹوں کو لگائیں گے، کنکمے کو لگائیں گے، گھروں کو روشن کریں گے، دوست و احباب کو ملائیں گے، مٹھائیوں کو بانٹیں گے۔ لیکن جب کوئی سنی، جب نبی کا یہ غلام، نبی کا یہ دیوانہ، اس روضہ کا رہنے والا نبی کی پیدائش میں میلاد مصطفیٰ مناتا ہے، نبی کی خوشیاں مناتا ہے، پیدائش کی خوشی مناتا ہے، کہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں جلن ہو جاتی ہے کہ میلاد منانا ناجائز ہے، میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آدمی نبی کے میلاد کا منکر ہو، کیا ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق
نہیں جو اپنے بچے کی میلاد منائے، اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو تو خوشیاں کو منائے، گھروں کو سجائے، ناجائز نہیں ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی میلاد ہو کوئی سنی منا لے تو ناجائز کہتے ہیں، ایران کہتے ہیں۔ مجھے کہنے دیا جائے اور میلاد مصطفیٰ کو جو شرک و بدعت کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ان کا تعلق دیوبند سے ہے، ان کا تعلق ندوہ سے ہے، ان کا تعلق نانوا سے ہے، ان کا تعلق گنگوہ سے ہے، ان کا تعلق اشد فیلی کے گھرانے سے ہے، ان کا تعلق ندوہ دیوبند سے ہے۔ اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ میں آئے ہو، جو نبی کا غلام ہے وہی ہمارے لیے محبوب ہے، جو نبی کا میلاد ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، نبی کا بھی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، فیضان غریب نواز اور سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ۔ میرے امام فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی قوم، مثل فارس نجد کے قلعے گرا کے جائیں گے، خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رفا، دم میں کم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بات محترم بھائی میں آپ کو حوالہ بھی دیتا چلوں، میرے پاس الحمدللہ قرآن سے درجنوں حدیثیں، قرآن سے درجنوں دلیلیں ہیں اور حدیث ذخیرے حدیث سے درجنوں حدیث اس بات پر ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانا وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کا میلاد منانا خود فرمانے مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ وہابیوں کا امام، وہابیوں کا کابر نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے الشمامۃ العنبریہ بمولد الخیر البریہ کے صفحہ نمبر 12 پر اس نے لکھا کہ جو میلاد شریف پر آمد مصطفیٰ پر جس کو فرحت اور خوشی نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ میرے گھر کی بولی نہیں ہے، نواز صدیق حسن خان کی بولی ہے، وہ کہتا ہے میلاد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ پر جس کو فرحت اور خوشی نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے جمعہ کے فضائل و احکام، جمعہ کے فضائل و احکام کے صفحہ نمبر 4 پر، اور اس نے اپنے اسی کتاب میں یہ لکھا کہ نبی کا میلاد وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد میں اس نے دلیل دی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ دوسری آیت اس نے پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دو آیتیں پڑھ کر اس نے یہ کہا وَقِسْ عَلَى هَذَا، اسی پر اور آیتوں کو قیاس کر لو، پتہ یہ چلا صرف بریلوی نہیں کہتے ہیں نبی کا میلاد منانا جائز ہے، بلکہ یہ تھے تمہارے گھر کی بولی ہے، لہذا جو نبی کے میلاد کا انکار کرے، شرک و بدعت اس پہ کر ڈالے تو یاد رکھو نہ اس کا ایمان سلامت ہے نہ ایسا شخص مسلمان ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ رات میں عرض یہ کر رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت اس عالم میں آئے کہ ہر طرف ظلم و بربریت اور ظلم و تشدد کفر و شرک کی آندھی تھی، لیکن میرے آقا سبحان اللہ آتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج دیا، آمنہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں جب میرے گود میں میرا شہزادہ آیا خرجہ منی نور وآبا لہ قصور الشام، جب میرے گھر میں میرا شہزادہ آیا مجھ سے
ایک ایسا نور نکلتا ہے جس نور کے تبصر سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. میرے نگاہوں کے سامنے شام کے محلات نظر آ رہے تھے. مجھے کہنے دیا جائے اگر نور مصطفیٰ سے حضرت آمنہ شام کے محلات کو دیکھتی ہیں تو مدینہ الرسول میں تشریف فرما مدینے کے تاجدار ہم غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اپنے غلاموں کا صلاۃ و سلام بھی ملاحظہ کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مصر کے اعلیٰ حضرت مظہر اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ. رات محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 22 اپریل کو جیٹھ کی 1 تاریخ کو 12 ربیع الاول شریف کو مکہ کی سرزمین پہ جب تشریف لاتے ہیں اس وقت آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب وہ کعبہ کے طواف میں صبح بھور کے وقت میں مصروف تھے. آپ کیا دیکھتے ہیں کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کعبہ جھکا چلا جا رہا ہے، حالت رکوع میں جھکا چلا جا رہا ہے. رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن غربی ہے، رکن عراقی ہے، چاروں رکنوں پر کعبہ جھکا چلا جا رہا ہے. آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگار آخر اب میں تو بارہا طواف کرتا رہتا ہوں، اے پروردگار عالم آج آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ کعبہ اپنے رکوع پہ کیوں جھکا جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی، اے عبد المطلب آج عالم کچھ اور ہے. آج نبی آ رہا ہے، آج میرا حبیب آ رہا ہے. اس کے توسل سے اور اس کی عظمت و رفعت میں آج بیت اللہ حبیب کعبہ بھی جھکا چلا جا رہا ہے. حضرت عبد المطلب ہے جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں میرے گھر سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے. پورا گھر جو ہے منور بنا ہوا ہے. اس کو عنبر سے جیسے کسی نے چھڑکاؤ کر دی ہے، محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آخر میرا گھر کیسا تھا کیسا ہو گیا ہے. مجھے کہنے دیا جائے دنیا کے کونے کونے سے لوگ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ہندوستان سے، افغانستان سے، عربستان سے، ترکستان سے، چین اور جاپان سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں تو لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں. لیکن قربان جاؤ جس کعبے کا طواف دنیا والے کر رہے ہیں وہی کعبہ تعظیم مصطفیٰ میں جھکا جا رہا ہے، عظمت مصطفیٰ میں جھکا جا رہا ہے، رفعت مصطفیٰ میں جھکا جا رہا ہے. تو میرے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت جب کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر کے مدینہ شریف کی جانب رخ کرتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ہمارا کعبہ بیت اللہ ہے، آپ کا کعبہ بیت اللہ ہے، انڈیا والوں کا کعبہ بیت اللہ ہے، دنیا والوں کا کعبہ بیت اللہ ہے، مرد و عورت کا کعبہ بیت اللہ ہے. لیکن مجھے کہنے دیا جائے ہمارا کعبہ بیت اللہ ہے لیکن کعبے کا کعبہ مدینے کا تاجدار ہے، اللہ کے حبیب ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مصر کے اعلیٰ حضرت عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، دیر محبت، دیر محبت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اور آگے بڑھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، فرشتوں جاؤ میرا حبیب آیا. آج ہمارے گھر میں جب کسی کی ولادت ہوتی ہے تو دنیا کی مائیں ہوتی ہیں لیکن قربان جاؤ آمنہ کے لال پہ تڑپ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج آگے بولیے سبحان اللہ. مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ کو ملاحظہ کر رہے
رہے ہیں، میں میلاد مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ آتا ہے تو دنیا کی عورتیں آتی ہیں، اس عورت کے پاس میں جو عورت بچے کو چل رہی ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ بھی عالم ہوتا ہے ہمارے گھر میں جب کوئی خوشی کا وقت قریب ہوتا ہے تو ان کو درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، جب سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے میں کیا دیکھتی ہوں، جب میں راستہ چل رہی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے لوگ نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، میں جب راستہ چلتی ہوں تو ایسا لگتا ہے میرے سر پہ کوئی رحمت کا چادر کوئی تان دیا ہے، مجھے سورج تو نکلتا ہے، لوگوں کے سامنے دھوپ ہوتی ہے، ان کے سروں پہ دھوپ ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے سورج کی کرن میرے سر پہ نہیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی رحمت کا چادر پھیر دیا ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے جب میرا لال میرے شکم میں تھا تو جو عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی، پریشانی ہوتی ہے، میرا لال جب میرے شکم میں تھا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا میں کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر میں کچھ ایسی عورتیں آئی ہوئی ہیں، ایسا لگ رہا ہے وہ مکے کی رہنے والی نہیں ہیں، ان کے چہرے بہت حسین و جمیل ہیں، وہ تشریف لے کے آئی ہے۔ میں نے پوچھا ارے تم بتاؤ کون ہو؟ تو لوگ کہتی ہے میں فلاں نبی کی بیوی ہوں، میں فلاں نبی کی بیوی ہوں۔ کہنے والوں نے کہا میں حوا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ سبحان اللہ، طرف کے بولو آمنہ کے لال پر حضرت آمنہ کی خدمت گزاری کرنے کے لیے نبیوں کی بیویاں تشریف لائی ہیں، اس لیے وہ نبی ہے جو لال آ رہا ہے، وہ نبیوں کا تاجدار ہے، مدینے کا تاجدار ہے، ہم گنہگاروں کی کل میدان محشر میں شفاعت فرمانے والا۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت۔ بیان فرماتی ہے میرے گھر میں جب وہ بچہ آیا سفید کپڑے میں اس کو لیا گیا، لینے کے بعد میں دیکھتی ہوں القریب بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے، میری گود سے میرا شہزادہ چلا جاتا ہے، میں سوچتی ہوں آخر یہ کیا ہوا، یہ شہزادہ کیوں چلا گیا؟ تو غیب سے آواز آتی اے آمنہ پریشان مت ہو، ابھی تمہاری گود میں تمہارا شہزادہ آ رہا ہے۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ، میرے آقا کی آمد ہو گئی ہے، بہار شروع ہو گئی ہے، میرے آقا کی آمد ہو گئی ہے، جانور خوشیاں منانے لگے ہیں، میرے آقا کی آمد ہو گئی ہے، یتیموں کا والی آ گیا، غریبوں کا سہارا دینے والا آ گیا، اور لوگوں کو سہارا دینے والا آ گیا، عدل و انصاف کے پرچم اور علم کو بلند کرنے والا آ گیا ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے میرے شہزادے کو لے گئے، اور روایت بیان فرماتی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں حضرت علامہ امام احمد بن قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب اللدنیہ ہمیں، حضرت علامہ زرقانی نے شرح المواہب میں، ترجمہ سیرت کے مورخین نے اور مفسرین اور مورخین اور مصنفین نے یہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت علامہ امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں، حضرت امام ہشام نے سیرت ابن ہشام میں بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بارگاہ میں ابر کا ایک ٹکڑا آتا ہے، حضرت آمنہ کے پاس میں اس بچے کو لے کے جاتا ہے، اس لیے لے کے جاتا ہے تاکہ نبیوں کے اس تاجدار کو ساری دنیا کی سیر کرا دی جائے۔ ابھی میرے آقا کا وقت بنا ہے، ایک سال کی عمر بھی نہیں ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے پیارے حبیب کو ساری دنیا کی سیر کرا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے سیر کرا رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام ہے، آپ دنیا کا سیر کر رہے ہیں، دنیا میں بہار آ گئی، سیر مصطفیٰ سے دنیا میں خوشحالی آ گئی۔ اور آگے بڑھو، آج تو سونے پہ سہاگا ہے، ایک تو ربیع الاول شریف کی ساعت ہے، دوسری ساعت جو مبارک ہے وہ یہ ہے کہ آج جمعے کی مبارک شب ہے۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ میلاد شریف 12 ربیع الاول کی شب بڑی برکت والی عظمت والی تو ہے ہی ہے،
لیکن جمعۃ المبارک کی شب وہ بھی بڑی عظیم و رفعت والی ہے۔ 12 ربیع الاول کی شب میں ایسے عالم میں رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، میرے آقا مکہ کی سرزمین پہ آمینہ کے شکم سے تشریف لائے، لیکن جمعہ کی رات میں میرے آقا علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کے پشت مبارک سے حضرت آمینہ کے شکم میں تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ آج دو برکتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ایک تو آمد مصطفیٰ حضرت آمینہ کے شکم سے جو تشریف لائے، اور ایک آمد مصطفیٰ کہ میرے آقا اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کے پشت مبارک سے تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے علماء بیان فرماتے ہیں جمعے کی رات سے بھی یعنی شب جمعہ، جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، اس بات کو بھی اشرف علی تھانوی نے فضائل جمعہ اور اس کے حکام میں بیان فرمایا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ از امام احمد بن حنبل منقول است گفت شب جمعہ فاضل تر است از شب قدر کہ درب علوق حضرت در شکم آمینہ در آمد۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ ارشاد فرماتے ہیں جمعے کی رات، شب جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن آیا ہے، جمعے کی رات میں اپنے ماں کی شکم میں صاحب قرآن آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امام احمد بن حنبل شب قدر کی فضیلت تو نص قطعی سے ثابت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سائل نے سوال کیا اے امام احمد بن حنبل، شب قدر یعنی رمضان میں جو 27ویں شب یا طاق راتوں والی جو رات ہے، آخری عشرے کی شب قدر، اس کی فضیلت تو نص قطعی سے ثابت، وہ تو 1000 مہینے سے افضل۔ اے امام احمد بن حنبل، آخر آپ نے یہ کیسے فتویٰ دے دیا جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے؟ آج کا اگر کوئی ملا ہوتا، اس کے پیٹ میں اگر نتوا یا دو بند کا دانا ہوتا تو وہ کہتا نہیں شب قدر افضل ہے، نص قطعی سے ثابت۔ لیکن سبحان اللہ، وہ امام احمد بن حنبل تھے، عشق مصطفیٰ سے سرشار تھے، محبت رسول سے ان کا دل مدینہ بنا ہوا تھا، دیدار مصطفیٰ میں مستغرق ہے۔ آپ فرماتے نہیں۔ سائل سے پوچھا اے سائل آخر یہ بتا شب قدر 1000 ماہ سے افضل کیوں ہے؟ تو سائل نے کہا شب قدر ایسی رات ہے اس میں فرشتے آتے ہیں، شب قدر ایسی رات ہے اس میں نیکیاں بہت ملتی ہیں، شب قدر ایسی رات ہے وَنُنَزِّلُ القرآن، یعنی قرآن اس ماہ میں نازل کیا گیا۔ شب قدر ایسی رات ہے صبح تک جو ہے، صبح صادق تک وہ سلامتی والی ہوتی ہے، امن و امان والی رات ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اے سائل سن لے، اگر شب قدر اس لیے افضل ہے، اس میں قرآن آیا ہے، اس میں فرشتے آئے ہیں، یہ سلامتی والی ہے، یہ امن و امان والی ہے، تو اے سائل سن لے شب جمعہ کی رات وہ رات ہے اس میں آمنہ کا لال آیا ہے، اللہ کا حبیب آیا ہے، نبیوں کا تاجدار آیا ہے، صبح صادق کا، لیکن جمعے کی رات وہ ایسی رات ہے قیامت تک وہ رات سلامتی والی رات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ
میرے آقا علیہ السلام آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نبی تو پیدا ہوئے اس وقت تو کچھ نہیں منایا گیا، تو ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے، دل پہ مہر ہے۔ بھائی میرے آقا تو ایسی جگہ تشریف لائے کہ وہاں تو کفار و مشرکین تھے، مناتا تو وہاں تو کفار و مشرکین تھے، لوگ مناتے کیسے؟ اور اگر تم کہہ رہے کہ منایا کس نے تو سنو، ارے پروردگار عالم نے پیدائش مصطفیٰ کی خوشی منائی ہے، ایسے عالم میں منائی ہے۔ حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، سب سے اللہ نے یہ عہد و پیمان لیا، اے میرے نبیوں سنو، تم جا تو رہے ہو لیکن اگر تمہارے موجودگی میں عظمت والا رسول آ جائے، میرا حبیب آ جائے گا، تو اب لوگ ڈنکا تمہارے بجائیں گے لیکن تم ڈنکا میرے حبیب کو بجاؤ گے۔ نبیوں نے اپنے بیٹوں سے، اپنے شہزادوں سے، اپنے زمانہ والوں سے، اپنے قوم کے لوگوں سے بتایا تھا آخری نبی آنے والا ہے، آخری رسول آنے والا ہے، جب وہ آخری نبی آ جائے تو تم اس کا کلمہ پڑھنا، اس کا اعلان کرنا، اس کے پرچم لہرانا، اس کی عظمت کو بیان کرنا، اس کے ڈنکے بجانا، اس لیے میں تمہارا نبی ہوں۔ جو آنے والا آ رہا ہے، یہ جو آنے والا آئے گا وہ تمہارے نبیوں کا بھی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، مہدی کی آمد، مہدی کی آمد، حامد مصطفیٰ، حامد مصطفیٰ۔ بلاد مصطفیٰ شان میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، چند آیت کریمہ سن لیجئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین۔ تحقیق کی آیت تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کہ محبوب ہم نے تمہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کر کے بولو سبحان اللہ۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو تشریف فرما دیا، ایک رسول کو بھیج دیا۔ یہ مومنین پر احسان ہے۔ خود میرے آقا علیہ السلام نے ممبر شریف پر اپنا میلاد منایا۔ میرے آقا علیہ السلام ممبر نبوی پہ تشریف فرما ہوتے ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر لی، لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں۔ اس طریقے سے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرا خاندان تمام خاندانوں سے بہتر، میرا قبیلہ تمام قبیلوں سے بہتر، میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر، میرا وجود تمام وجودوں سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی پروردگار عالم تو مجھے نور بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے سر کو بھی نور بنایا، میرے بال کو بھی نور بنایا، میرے جسم کو بھی نور بنایا، میرے ذرے ذرے کو نور بنایا۔ اللہ نے مجھے سراپا نور بنا کے بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گوشت کے ٹکڑوں کو بھی نور بنا دیا۔ اور سبحان اللہ، ایسا نور اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ اب جو آپ کی اولاد قیامت تک ہوگی، نبی کے نور کے صدقے میں وہ بھی نور بن کے چمکتی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا۔
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف میں صحیح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک عنوان اور ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں ان منکروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم سنیوں پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ قرآن میلاد مصطفیٰ کی گواہی دے رہا ہے، حدیث میلاد مصطفیٰ کی گواہی دے رہی ہے، محدثین نے میلاد مصطفیٰ پہ ایک عنوان باندھ کے قائم کر کے کل دنیا والوں کو بتا دیا ہے، میلاد منانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، میلاد منانا پروردگار کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ لہذا دوستو، جو شرک و بدعت کا فتویٰ لگائے اس سے دور رہنا، اور جو میلاد مصطفیٰ کو دائی سے برکت سمجھے اس کو اپنے سینے سے لگا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جاتے جاتے سنتے رہیے، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت اور رفعت کو سن لیا۔ نبی کے بارے میں کہے عقیدہ رکھے، نبی کو غیب کا علم نہیں، زور سے بولو معاذ اللہ۔ بولیے عقیدہ غلط ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے غلط ہے تو ہاتھ کو اٹھا کے تائید کیجیے۔ غلط ہے جو معاذ اللہ یہ کہے نبی کو کوئی اختیار نہیں، زور سے بولو معاذ اللہ۔ جو عقیدہ یہ رکھے معاذ اللہ کل میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شفاعت نہیں کر سکتے، زور سے بولو معاذ اللہ۔ جو یہ عقیدہ رکھے اور جو یہ عقیدہ رکھے نبی کی شان میں اس طریقے سے گستاخی کرے کہ نبی کو پیچھے کا علم نہیں، ایسا علم تو پاگلوں اور شیطانوں کو بھی ہوتا ہے، زور سے بولو معاذ اللہ۔ تو ایسا گندا عقیدہ رکھے، بتائیے ایسا شخص مسلمان ہے یا نہیں؟ زور سے بولو نہیں، آگے بولیے۔ آپ بتاؤ، نبی کا نہیں کیا وہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکات ہو، اگر اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، نبی کا گستاخ و غدار ہے، تو نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی زکات قبول ہے، اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں۔ کل میدان محشر میں ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایسے عقیدے رکھنے والے اور ہندوستان میں ایسے ناپاک اور گندے عقیدہ کی نشر و اشاعت کرنے والے وہ چار لوگ جنہیں اشرف علی تھانوی کہا جاتا ہے، رشید احمد گنگوہی کہا جاتا ہے، قاسم نانوتوی کہا جاتا ہے، خلیل احمد امبیٹوی کہا جاتا ہے، یہ ایسے گندے عقیدے رکھنے والے تھے۔ اپنی کتابوں میں انہوں نے چھاپا اور اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے ماننے والوں کو بتایا۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں عرب کے علماء کرام نے، عجم کے علماء کرام نے، سندھ و پنجاب کے علماء کرام نے حسام الحرمین فتویٰ لکھ کر کے ارشاد فرمایا، جو ایسا عقیدہ رکھے نہ وہ مومن ہے نہ وہ مسلمان ہے، بلکہ ان کے باطل عقیدے پر باخبر ہو کر جو انہیں امام مانے، انہیں مولانا کہے، انہیں اپنے مقتدی مانے، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ کل جہنم میں ہوگا اور اشرف علی تھانوی کے ساتھ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث۔ یہ حکم دیا، من شک فی عذابہ وکفرہ فقد کفر۔ ایسے عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں ان کے عذاب اور کفر میں جو شک کرے، ایسا شک دائر
शहीदी का पैगाम लेकर के जाओ। यही मसलक आला हजरत है, यही मिलाद मुस्तफा का मकसद है, यही आमद मुस्तफा का मकसद है, यही कुरान और हदीस के पैगाम का मकसद है। अगर दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है, अगर एक अदना बराबर की गुस्ताखी हुई तो हमारा ईमान का जनाजा निकल जाएगा, हमारे इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। और ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो ऐसा अकीदा रखे क्या वो हमारा इमाम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जोर से बोलिए, हाथ उठा के बताइए क्या ऐसा इमाम हो सकता है? आज हमारा हाल ये है, हमारे बाप को कोई गाली दे, हमारी माँ को कोई गाली दे, हमारे घर वालों को कोई गाली दे तो हम तो मदमा करते हैं, खाना पीना बंद करते हैं, शादी ब्याह में नहीं जाते हैं, दावत उसको नहीं देते हैं, कारट उसको नहीं देते हैं, गमी खुशी में नहीं बुलाते हैं। माँ बाप से मोहब्बत का हाल ये है। लेकिन माअल्लाह जो नबी की गुस्ताखी करे, नबी की बेइज्जती करे, नबी की शान में तौहीन करे, क्या हमारे ईमान का तकाजा यही है हम उससे मिले, हम उसके पीछे नमाज पढ़े, हम उससे दावतें खिलाएं, हम उससे शादी में बुलाएं? ईमान का तकाजा ये है, मिलाद मुस्तफा का मकसद ये है। जो वहाबियों का साथ दे, वहाबियों का ईमान माने, वो हमारा नहीं है, ना खुदा का है ना वो रसूल का है। ईमान रखने से पहले, अपने यहाँ दावतें खिलाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है ऐसे शख्स का ताल्लुक आला हजरत सरकार से है या दारुल उलूम देवबंद से? बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसका ताल्लुक नदवा से हो, उसका ताल्लुक देवबंद से हो, तो याद रखो वो हमारा इमाम नहीं हो सकता। हमारा इमाम वो होगा जिसका ताल्लुक मसलक आला हजरत से होगा, हमारा इमाम होगा जिसके ईमान में मोहब्बत रसूल की खुशबू आएगी, जिसके सीने में मोहब्बत रसूल का जज्बा मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत। आप अपने अकीदे में मजबूत रहिए, नबी के गुस्ताखों से दूर रहिए और उनसे कतई ताल्लुक रखिए। हदीस के पाक में आया हुआ है, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, बदमज़हबों से दूर रहो, उनको दूर रखो, वरना वो तुम्हें गुमराह कर देंगे, वरना वो तुम्हें फितने में डाल देंगे। कौन फरमा रहा है? मदीने के ताजदार फरमा रहे हैं, जिसका इरशाद मुबारका है, मदीने वाले का इरशाद मुबारका है, जिनके मीलाद पर महफिल सजाए हुए हैं। लिहाजा ऐ दोस्तों, अगर ईमान सलामत है, ईमान के सलामती के साथ में आपने एक सजदा भी रब की बारगाह में कर लिया, अगर वो मकबूल हो गया तो समझो दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, कल मैदानी महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। यह ऐलान आपके लिए भी है, पूर्व जवार के लिए भी है, इलाके में भी यही रखिए, जिसका ताल्लुक आला हजरत सरकार से हो, बरेली शरीफ से भी हो, जब भी किसी को बुलाओ, मस्जिद में रखो, मदरसा में रखो, पूछ लो आला हजरत को क्या मानते हो। बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत को क्या मानते हो? आला हजरत को हल्के में लेने वालों, याद रखो तुम्हारे इल्म का पोता उड़ जाएगा। आला हजरत उस्ताद का नाम है जो मौजज़े मुस्तफा है, आला हजरत उस्ताद का नाम है जिसने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है, हमारे अकीदे की हिफाजत। एक राइटर नहीं थे, हदायत बख्शिश पढ़ो, फतावा रज़विया शरीफ पढ़ो, जहां तुम्हारे मौलवी कदम कदम पे ठोकरें खा रहे थे, मसले का जवाब नहीं बन पा रहा था। ऐसे मौके पे आला हजरत ने जब अपने कलम को चलाया है, खा वो ज़ुबान उर्दू हो, खा वो ज़ुबान अरबी हो, खा वो ज़ुबान फारसी हो, आला हजरत ने इल्म के दरिया बहा दिए हैं, तहकीक के दूरे खिला दिए हैं और तहकीक अमीर फरमाकर ये मुनक्कह फरमा दिया है।
صحیح مسئلہ کیا ہے اور غلط مسئلہ کیا ہے. ایسے لوگوں سے دور رکھو. اگر دور رکھو گے اللہ بھی خوش ہوگا, پیارے رسول بھی خوش ہوں گے. تمہارے میلاد کی محفل منانا یہ تمہارے لیے باعث ثواب, کل میدان محشر میں ذریعہ نجات. سبحان اللہ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے, اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے. رب کی بارگاہ میں گواہ ہے, مولا اس محفل پاک کو قبول فرمائے, مسلک اعلی حضرت پر زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے. وہابیوں دیوبندیوں بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حشر تک ڈالے گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے گا تو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جل کر دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جس کسی کو اعتراض ہو, خواہ وہ عوام ہو خواہ وہ مولوی ہو, میں صبح تک رہوں گا. اس کا کوئی بھی اعتراض ہو آ کر کے وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے. حق ہے اہل سنت و جماعت, صحیح ہے مسلک اعلی حضرت. جو اس پہ قائم رہے گا قبر اس کی منور ہوگی, میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت سے مالا مال ہوگا. زندہ باد مسلک اعلی حضرت کا زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مرید گران کرنا ہے جس کو چاہے ہو جائے, پھر مرید گران کرنا ہے جس کو چاہے ہو جائے. کیا ہو جائے جیسا کس کو مرید ہونا ہے تو وہ چاہے تو ہو جائے. پیسہ کو ادھر آ جا. حضرت کی تقریبی اور آپ نے مدلل مفصل بیان. اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم سب اس طرح عمل کریں.